الرحمن الرحیم الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ عزیزان گرامی، عالی مرتبت معزز و محتشم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے تفسیر قرآن پاک تفسیر صراط الجنان ہم نے شروع کی ہے۔ آج 16 رمضان المبارک ہے۔ اس کے چند باتوں کے بعد انشاءاللہ جنگ بدر کا جو موضوع ہے انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کروں گا 5-10 منٹ اس پر گفتگو کر کے۔ قرآن پاک کے آداب کیا ہیں؟ پچھلے جمعے ہم نے قرآن پاک کے مقاصد قرآن پاک کے مقصد کیا ہیں، آج ہم نے قرآن پاک کے آداب، اس کے بعد قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن پاک کے آداب، قرآن مجید کا جو پہلا ادب ہے اسے نہایت ہی خوش خطی کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ آج کل مروجانہ طریقہ ہے، لوگ لکھتے ہیں اور پرنٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ کاغذ اچھے نہیں ہوتے، خوش خطی اچھی نہیں ہوتی، روشنائی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس کو اچھے انداز میں قرآن پاک کو لکھنا چاہیے، یہ قرآن پاک کا پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب اس کا یہ ہے، فی زمانے کے اندر قرآن پاک کے تراجم ہو رہے ہیں، ہر بندہ ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس ترجمے کو پڑھنا چاہیے وہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، اگر کسی نے پڑھنا ہے ان کا قرآن پاک لے کے ترجمہ پڑھا جائے۔ وگانا اغیاروں نے جو باتیں لکھی ہیں انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے کے اندر اللہ یستہزئ بہم، اس سے جو پیچھے والی آیت ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ بھی ٹھٹھا کرتا ہے اور وہ بھی ٹھٹھا کرتے تھے، یہ لکھا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، اللہ تو اس چیز سے پاک ہے۔ اور 19 پارے کے اندر جو لکھا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ اور ترجمہ لکھا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے بھی اللہ بھی مکر کرتا تھا اور انہوں نے بھی اللہ بھی مکر، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور انہوں نے جو لکھا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کمانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گمراہ تھے تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے محبت کے اندر جو لکھا، آپ نے لکھا ہے اللہ کی محبت میں نبی پاک سرشار تھے، اللہ نے اپنی طرف اپنے حبیب کو بلا لیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ اٹھا کے پڑھنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے اکیلا ترجمہ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق 12 سال تک سورۃ بقرہ کی تفسیر جانے جانا رحمت للعالمین کے پاس پڑھتے رہے۔ آج کل تو ایک ترجمہ پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پاک کی تفسیر کر سکتے ہیں، ہمیں ترجمے پہ عبور ہے، ایسا نہیں ہے۔ 12 سال عمر فاروق قرآن مجید کا ترجمہ سورۃ بقرہ کا جانے جانا کے پاس پڑھتے رہے، نبی پاک سرور کائنات کے پاس پڑھتے رہے۔
12 سال تک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو اٹھائیے، اعلیٰ حضرت کے قلم کو اٹھائیے، اعلیٰ حضرت کی کتابت کو اٹھائیے۔ انہوں نے جو لکھا ہے محبت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے، نبی پاک کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی ذات کا صدقہ کرم نوازیاں فرمائے ہم پر۔ اور تیسرا جو ادب ہے قرآن کریم کا، آج کل چھوٹا سا قرآن حجم اس کا چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ چھوٹا سا قرآن پاک لکھا گیا ہے قبلہ سے تویز کی شکل کے اندر، نہ وہ لکھنے میں آتا ہے نہ وہ پڑھنے میں آتا ہے۔ یہ قرآن پاک لکھنا ایسا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا ادب ہے، اس کا حجم کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ بڑا کرنا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے قرآن پاک جب بسیدہ ہو جائے، یعنی اس کے پڑھنے سے اوراق اس کے منتشر ہو جائیں، یعنی اس کو اگر پڑھتے ہیں اس کے اوراق جو ہے وہ نکل جائیں اور پڑھنے کے قابل نہ رہے تلاوت کرنے کے، اس کا ادب یہ ہے اسے غلاف دیا جائے اور اس کے لیے لاحد بنائی جائے۔ لاحد کس طرح ہوتی ہے جی؟ جب گڑھا کھودتے ہیں نا جی قبر کا، سائڈ کے اندر ایک جگہ بناتے ہیں، اسے لاحد کہتے ہیں۔ اور ادب یہ ہے قرآن پاک کا اس لاحد کے اندر قرآن پاک کو رکھ کر مٹی بھی اس کے اوپر نہ جائے، اور غلاف دے کر اس کا ادب یہ ہے اس کے اندر اس کو تدفین کرنی چاہیے قرآن پاک۔ اور پانچواں ادب یہ ہے قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ادب ہے قرآن پاک کو پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے، قرآن پاک کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ اور غلاف کے اندر اس کو رکھنا چاہیے اور جزودان رحل کے اندر رکھ کے غلاف کے اندر اسے بند کر کے عزت و تکریم کے ساتھ بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ پھر اسے اٹھا کے سینے سے لگانا چاہیے، پھر پڑھنا چاہیے، پھر ہاتھ لگانا چاہیے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جب بندہ قرآن پاک اٹھا کے اس کو ہاتھ لگا کے اس کے اوراق کو ہاتھ لگاتے ہوئے سینے سے لگاتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں۔ یہ تھے قرآن پاک کے ادب۔ اور اگلی جو بات ہے یہ قرآن شریف کے تلاوت کرنے اور قرآن مجید کے پڑھانے کے فضائل کے اعتبار سے، اور آیت کریمہ انہوں نے کوٹ کی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کے ثواب انہیں ثواب بھرپور عطا فرمائے، اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے۔ آگے جو اس کے بارے میں حدیث پاک آئی ہیں، 5 حدیث کریمہ آئی ہیں۔ پہلی حدیث پاک سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین وہ شخص ہے، سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ دنیا میں سے وہ بندہ سب سے بہترین شخص ہے، یہ جانے جانا رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، جانے جانا رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن اپنے صاحب کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور کہے گا مولا اس نے قرآن پڑھا تھا، اس کے اوپر عمل کیا تھا، مولا میں قرآن ہو کے اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن شفاعت کرے گا۔
فرمایا جب قرآن پڑھا جائے اسے سستی کے ساتھ نہ پڑھا جائے، غفلت کے ساتھ نہ پڑھا جائے، بلکہ ایک روایت کے اندر آیا ہے دردناک لہجے میں پڑھا جائے، ایسے لہجے میں پڑھا جائے جس قرآن کو سن کر لوگ اش اش کر اٹھے اور کہیں واہ قرآن، واہ قرآن، واہ قرآن کے نعرے لگائیں۔ قرآن کو سستی میں نہیں پڑھنا چاہیے، جب تک پڑھنا ہے اسے چست ہو کے پڑھیں اور قرآن کو محبت کے ساتھ ایسے دردناک لہجے میں پڑھیں کہ سننے والوں پر رقت طاری ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، صدیق اکبر ہوں تو ان کا بھی یہی کلام تھا، عمر فاروق ہوں ان کا بھی یہی کلام تھا، عثمان غنی ہوں تو ان کا بھی یہی کلام تھا، مولا علی ہوں ان کا بھی یہی کلام تھا، حضرت طلحہ ان کا بھی یہی کلام تھا، حضرت زبیر بن عوام ہوں ان کا بھی یہی کلام تھا، عائشہ تو صدیقہ ہوں ان کا بھی یہی کلام تھا، خدیجہ الکبریٰ ہوں ان کا بھی یہی کلام تھا، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام کا یہ تقیہ کلام تھا، تمام ازواج مطہرین کا یہ تقیہ کلام تھا۔ وہ جب بھی سرکار کو بلاتے اس طرح کہتے یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ کا تقیہ کلام۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ برتنوں کو جب زنگ لگ جائے تو ہم انہیں مانج لیتے ہیں، حضور جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب دل گندے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب دل میلے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب دلوں کے اندر قدورتیں آ جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ایک کام، دو کام تم کرنا، تمہارے دل پاک اور صاف ہو جائے۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا اور موت کا ذکر کثرت سے کرنا، موت کو تم یاد کرتے جاؤ، تلاوت قرآن تم کرتے جاؤ، رب کے کرم کا حال یہ ہے اللہ تمہارے دلوں کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے گا، تمہارے ذہنوں کو بھی نور عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کے فضائل ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ارشاد ہوا قرآن کو اس وقت پڑھو جب دل محبت و الفت کے ساتھ پڑھے، دل جب اچاٹ ہو جائے پھر قرآن پاک کو بند کر کے رکھ کے پھر چلے جانا چاہیے، دل جب تک کرے قرآن پاک کو محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم نبی پاک کی ذات کا صدقہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے، والہانہ پیار عطا فرمائے۔ اللہ کریم جانے جانا رحمت للعالمین کا صدقہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہمیں وابستگی فرمائے۔ انشاءاللہ اسی سے پھر آگے جو میں تفسیر قرآن پھر یہاں سے شروع ہوگی۔ اب جو